لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر كن بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم، وسمع كل شيء ما عداه بالفضل والدم. أحمده استتمام نعمته واستسلام لذته واستعصاما من عاصته. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و مکرم و محترم نمازیوں، ایام خود اس دن کے لمحات میں، ساعات میں فرق رکھا خدا نے. اسی طرح ہفتے میں یہ دن سید الایام کہا گیا ہے، سید الایام. اس کا مطلب کہ اس میں کوئی خاص بات ہیں جو دوسرے ایام میں وہ چیزیں نہیں ہیں، تب تو سید ہے نا، سردار ہے، آقا ہے. بلکہ بہت بڑی حاجتیں مستجاب ہوتی ہیں، بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں، بس استجاب تو نہ دوں. میں ایک موضوع شروع کر چکا تھا معبود شناسی کے بارے میں، خطبہ امیر المومنین، لیکن ابھی سے روکتا ہوں کیونکہ ایام ظہور عصمت کبریٰ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے بارے میں اگر یہ بہت سی گزارشات ہو چکی ہیں لیکن مختصر سی، تاکہ دن ان کے ذکر سے ناغن نہ ہو. یہ کہ کفر علی ہے، اگر ان کا ذکر عبادت ہے تو ان کا بھی ذکر عبادت ہے. جو کچھ کمالات تمدن و ثقافت و تہذیب میں ہیں وہ سب کچھ ان میں ہیں، تب یہ ہمسر ہوا کرتے ہیں. بار کہ سرکار نے فرمایا لولا علی لما کان فاطمہ من کفر، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا، آدم سے لے کر اب سے نہیں. بار کہ محترم سامعین، خواتین میں بھی جذبہ ایمان ہے، وہ بھی بالا بالا مقامات تک رسائی رکھتی ہیں. انہی میں سے جناب مریم بھی ہے. لیکن مریم کجا تو وہ شہزادی کونین کجا. بار کیف اس بارے میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت پیش کر رہا. سورہ آل عمران میں ذکر ہے، یہ آج جو تلاوت کر رہا ہوں. اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی زوجہ نے کہا. کیا کہا؟ مقولہ حکایت کیا ہے جو اس کے مفعول ہے؟ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. سمیع العلیم، کیا یہ ایمان ہم نہیں رکھتے وہ سمیع العلیم ہونے پر؟ ہے، رکھتے ہیں نا. ہر بات سنتے ہیں، ہر کام جانتے ہیں. پھر کبھی احساس ہوا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتے ہیں مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے. کاش ہم میں بہت ہی کوتاہیاں ہیں، بہت کوتاہیاں. دیکھیں نا، ایک بلند تر عظیم تر ذات جو نعم البدل نہیں، اور تمام انبیاء کے بھی امام، انہیں پیغامات کیا کیا پیغامات؟ ان الابرار فی نعیم نعمتوں میں ہوں گے، یشربون اور پئیں گے کاسن کان شراب خوب مزاج. اکثر آیات میں تو اس طرح نہیں جا رہا ہوں. پیغام بھی کسی کبھی شوق پیدا ہوا نہیں ہوا نا. غیر کے اگر راہ بند ہوتی تو سلمان فارسی کو یہ اعزاز کیوں ملا؟ سلمان فارسی کے آغاز زندگی ہماری بطر نہیں نا. انہیں عروج پایا
اس مقام پر فائز ہوئے تو آپ بھی فائز ہو سکتے ہیں. جو دائرۂ عصمت سے باہر جنہوں نے مقام پایا ہے وہ مقام آپ بھی پا سکتے ہیں. کیوں لگن نہیں، عشق نہیں، میلان نہیں، آرزو و تمنا کیوں نہیں؟ ہمیں تربیت نہیں ملی. باہر کے اس میں آپ دیکھیں نا، اذ قالت، اذ ہے ظرف زمان ماضی کے بارے میں اشارہ ہے. ابھی اس وقت کو یاد رکھیں جس وقت عمران کی زوجہ کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ قالت امرأۃ عمران رب. سب سے پہلے دیکھو کلام کے آغاز سے پہلے اقرار ربوبیت ہونی چاہیے. ربوبیت کا معنی ہے یہ حیات بخش اور بقا بخش کو کہتے ہیں رب. ہر ایک کو رب نہیں کہتے اصطلاح میں، لغت میں فارغ بات ہے. رب جان بھی ہو سکتا ہے، روایت ہے، لیکن وہ نہیں. دیکھو نا، صلاۃ صلو کا معنی دعا مانگو نہیں ہے. اب کثرت سے ان مقامات پر حقیقت شاید سب بہت ہو یا نہ ہو بار کے وضع تعینی یا تعینی سرکار سمجھا چکے تو حقیقت شریعت ہے ثابت نہیں، تو حقیقت شریعت نہیں مطلب شریعہ ہوگی بار کے یمنی رقع بھی ہوگا. لیکن دیکھو نا، اسی انداز سے میں سمجھا دیا کہ تم ان مقامات پر فائز ہو سکتے ہو، نائل ہو سکتے ہو. بیدار ہو جاؤ کس محبت سے، کسی لفظ سے. بار کے درود بھیجو آل محمد. قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت لک فی ما فی بطنی محررا. جو شکم میں جو کچھ بھی ہے نا، ہم ذکوریت میں ہو یا انوثیت میں ہو، جو طفل ہیں وہ تیری راہ میں آزاد کر دوں گی. منت مان رہی ہوں، آزاد کرنے کی منت نظر کر رہی ہوں. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اسے قبول کیجئے، تیری ذات باعلم اور جاننے والی ہے، سننے والی ہے، سماعت کے مالک ہے، علم کے مالک ہے. دل سے کہہ رہی ہوں یا زبان کہہ رہی ہے، تیری ذات جانتی ہے. کیا چیز مخفی ہو سکتی ہے اللہ سے؟ خیر میں اس کو تو نہیں جانتا، وقت کا کم ہے. فلما وضعتھا، جب بچہ متولد ہوا، قالت رب انی وضعتھا انثی، پروردگار بچی پیدا ہوئی. واللہ عالم ما وضعت، جو کچھ پیدا ہوا نا اس کا علم اللہ کو زیادہ. انی سمیتھا، دیکھو نا ان کو حق ہے، نام رکھا مریم. دعا کرتی ہے حنا، ان کی ماں کا نام حنا تھا. جناب عمران کی زوجہ کا نام حنا تھا. دعا کرتی ہے اب اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اس بچی کو اور اس کی آنے والی نسلوں کو وساوس شیاطین سے تیری پناہ میں دے رہی ہوں. اس تیرے سے کوئی پناہ ہے ہی نہیں نا. توجہ ہے نا، کیا اثر مترتب ہوا ان کے ماں کی دعاؤں کے اثر کیا ہوا. میں تو نہیں ذرا مشاہدہ کر رہا ہوں، مختصر کر یہ مقام پایا. قالت الملائکۃ یا مریم، دیکھو مریم سے ملک مخاطب ہے، وہ دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے، کم رتبہ ہے. ملائکہ ہم کلام ہوتے ہیں مریم سے، اور مریم سنتی ہے، پیغام دے رہے ہیں اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہے. ان اللہ اصطفاک کی، ایک تجھے برگزیدہ کیا، چنا ہے. وطہرک کی، تجھے پاک رکھا. واصطفاک علی نساء العالمین. یہ اعزاز ہے جناب مریم کے. توجہ ہے.
میں کچھ دیکھو نا اس آیات کے بارے میں تفسیروں میں بہت کچھ لکھا، میں اب شرمی جا وقت نہیں ہے، اس کے لیے جو اشر مار ہوتے ہیں نا وہاں پر تو ہر کے یہ انہیں دعا کی یہ مقام پایا، استفاء کا، مصطفیٰ ہونے کا اور مطہر ہونے کا پیغام۔ لیکن شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ زہرا کے بارے میں بطور شہود عینی کے سامنے جمع ہوئے تھے، آپ جانتے ہیں الحمدللہ، سارے نشیب افراد جانتے ہیں۔ تو یہاں تعارف سے پہلے وہ حنا کی دعا تھی، دائر عصمت میں نہیں، عظیم خاتون ہے لیکن دائر عصمت میں نہیں ہے۔ اس کی دعا یہ ہے ان کو شیطان کے وساوس سے اپنے پناہ میں رکھے، پناہ میں رکھا، فرشتہ ہم کلام ہوئے، پیغام دیا۔ اب سرکار نے بھی دعا کی جب سب جمع ہوئے، اللہم عذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ خاتم النبیین کی دعا ہے، وہ حنا کی دعا تھی۔ کتنا فرق اس دعا میں، الفاظ کے اندر، معنی و مفاہیم کے اندر کتنا تفاوت پاتے ہو۔ خدا نے فوراً ان کی دعا کو مستجاب فرماتے ہوئے اپنے حبیب کو کی خوشنودی کے لیے اور مقام کی استحقاق کی بنا پر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ایسا کیا پیغام نہیں ہے، اللہ کے ارادوں کا یہ مراد ہے۔ ارادہ ذاتی ہے، خدا مرید ہے اس ارادہ سے۔ اللہ کے ارادوں سے ارادہ یہ ہے، وہ بھی حاصر ہے۔ ایسا ارادہ شاید کسی اور کے لیے نہ ہوا ہوگا، بہت بلندر ارادہ ہے کہ ان سے رزق کو ایسے دور رکھا ہے کہ ان کی ذوات منزہ مبرہ ہے اس سے، اور طہارت سے ایسا نوازا ہے۔ اب یہاں پر مفعول مطلق ہے، یطہرکم تطہیرا، ایسے پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ خدا حق ادا کر رہا ہو تو کیسا ہوگا بھائی؟ ہم جیسوں کی طہارت لاعلمی ہے، ہم جیسوں کی طہارت لاعلمی ہے۔ جب تم قدرت کو نہیں جانتے ہو، ہر شے تمہارے پاک ہے، جب تک علم میں قدرت نہ ہو، نجاست کا علم نہیں، وہ شے تمہارے لیے پاک ہے۔ لاعلمی طہارت ہے انسانوں کے لیے، علمی طہارت نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا کہے ہم نے ان کو ایسا پاک رکھیں جو پاک رکھنے کا حق تھا، توجہ ہے؟ یہاں تک بات توجہ ہے نا؟ میں مختصر کر رہا ہوں۔ کیا جناب مریم ان کی ذریت کی مودت کے بارے میں کوئی پیغام ہو اور دیا خدا نے کہ ان کی مودت ان پر فرض ہے؟ یہ شان فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا۔ بس اسی پر ختم کر رہا ہوں، اسی پر ضمن چند باتیں یوں کر رہا ہوں۔ جو احکام اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں نا، آ چکے ہیں، ان احکام میں کچھ اہم ہیں، کچھ مہم ہیں، کچھ اہم ہیں۔ اہم کون ہیں، مہم کون، وہ ذات بہتر جانتی ہے۔ لیکن حسب ظاہر جہاں تک ادراک کا امکانات ہے وہ یہ ہے، جس حکم کو بغیر تمہید کے دیا ہے، حکم آرڈر دیا ہے، حکم دیا، فرمان دیا ہے، کوئی تمہید باندھے بغیر، بلا تمہید، اسے مہم کہتے ہیں۔
اقیم الصلاۃ ہے، وآتوا الزکوٰۃ ہے، ان کے لیے کوئی تمہید ہے نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کوئی تمہید ہے؟ للہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کوئی تمہید ہے نہیں۔ اب تمہید کی اشارہ کر رہا ہوں، دیکھیں آدم کے سامنے جو سجدہ ہوا تھا نا، وہ اہم تھا، مہم تھا، یعنی اہمتر تھا، مہم تھا، اہم تھا، اہمتر تھا، سب تفضیل کا معنی یہ۔ تو اس لیے پہلے تمہید باندھی گئی۔ پروردگار نے فرشتوں سے قال للملائکۃ کہا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں اس خاک سے، ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، اس خاک سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جیسے وہ تام الخلقت ہو کر اپنی طاقت سے اس کے اندر حیات پھونکوں گا تو اس وقت تم نے ان کے سامنے سجدے میں جھکنا ہے۔ لیکن اب تمہید ہے، جو اپنے فرمان روا کے حکم پر عمل کرنے میں اعزاز کے لیے سمجھتے تھے نا، اعزاز سمجھتے ہو، منتظر ہوتے ہیں، عشق کرتے ہیں، وہ کب ایسا وقت آئے گا کہ ہم ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اعزاز لیں گے۔ اس کی اہمیت کے لیے سب سے پہلے پیغام دیا جاتا ہے۔ بھائی آپ کہاں بھی کوئی جنوی طور پر کوئی صدر کہتے ہیں، آپ اس کا پیغام دیتے ہیں یہ فلاں وقت پر، جہاں پر سب پاکستانی اکثر و بیشتر بچوں کو بغیر ہاتھ میں کچھ جنیا اس پروٹوکول دینے کی کوشش کرتے ہیں بار کے، یہ اہمیت کے لیے کہ فلان آ رہے ہیں، اس طرح یہ حکم آنے والا ہے، اس کی تمہید یہ ہے، تم اپنے کو تیار رکھو، اگر عشق ہے تو عشق میں، عشق کے ساتھ انتظار میں رہے، تو اسے کہتے اہم۔ یہ ہے تمہید۔ جب وقت آیا پھر آیا وَقُلْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب وقت آیا اے فرشتو اب وقت آ گیا سجدے میں جاؤ، فسجدوا كلهم اجمعون ہے الا ابلیس ہے، ابا واستكبر وكان من الكافرين، پیغام اس کو دونا، اس نے انکار کیا، اس کو سند ملی، چونکہ حکم اہم تھا۔ توجہ جو عرض کر رہا ہوں، اسی طرح ولایت بھی اہم ہے، مہم نہیں، اہم ہے، مہم تر ہے۔ پیغام دیا پہلے اپنے حبیب کو، پیغام الم نشرح لک صدرک، اب سب جانتے ہیں الحمدللہ، وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، تاکہ پشت پر وزنی سنگین نہ ہو، ہم نے مان دیا، ورفعنا لک ذکرک، اپنے ساتھ، یہ سب جانتے ہیں نا، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا کے بعد ارشاد ہے فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ حبیب جب اپنے آپ وہ جو حصے کار رسالت ہیں، منصب رسالت کے، ان سے فارغ ہونے کے بعد نصب کر دو، پلٹ کر آ جاؤ۔ اب وہ انتظار ہے، دیکھو یہ ہم جیسے کوئی تفصیل چاہیے، کس سے کس وقت فارغ ہونا، کیسے فارغ ہونا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حبیب و محبوب جب یہ رموزات معلوم ہیں، کب فارغ ہونا، کس سے فارغ ہونا اور کس کو نصب کرنا، وہ جانتے تھے۔ یہ تمہید ہے، تمہید یاد رکھیں، میں ذاکر نہیں کر رہا ہوں، پیغامات دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ ہے جو پہلے تمہیداً پیغام دیا گیا اس کو، جب فارغ ہو جاؤ تو انہیں نصب کر دو اور نہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ جاؤ۔ تو یہ ہے تمہید۔ جب یہ تمہید کا وقت، پیغام دینے کا وقت آیا تو یا رسول بلغ، حبیب سے پہنچاؤ۔ کیوں؟ کیا چیز؟ ما انزل الیک، جو نازل کی جا چکی ہے، وہ جو بتایا گیا ہے نا، اسی کو، جو تمہیداً آپ کو آگاہی دی تھی نا، اسی کو۔ اور اس کے ہمیں دیکھے فَلَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ دو رسول نہیں ہوں گے، نہیں، کار رسالت نتیجہ خیز نہیں، کار رسالت توجہ ہے، یہ اہمیت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں
ہم توجہ ہے، تو اعلان نبوت بھی، سجدہ آدم بھی، یہ کیا ہے؟ ہم یہاں پر بھی ایک تمہیداً پروردگار عالم سورہ مریم میں 96 آیت میں پیغام دے رہا ہے. یہاں پر ختم کر رہا ہوں، تو توجہ سے رکھیے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو کامل ایمان ہوں گے، کامل اور ہر عمل صالح ہوگا، ان کے لیے بہت قریب ان کے مدد کے بارے میں خدا پیغام دینے والا ہے. یہ تمہید ہے، یہ تمہید ہے. تو جب وقت آیا تو فرمایا حبیب کا قل لا اسألکم علیہ اجرا، تمہیں کار رسالت کے پر اجر تم سے نہیں چاہتا ہوں. پھر سوال کرایا استثناء کے بعد. ہاں سوال اگر ہے تو ذوی القربا سے مودت رکھو. یہ ہے اہم، مہم نہیں ہے، اہم. بس وقت ختم ہو رہا ہے، مختصر کر دیتا ہوں. ذوی القربا میں نے ڈھونڈے کون ذوی القربا ہے. ایک ہوتا معیار، ایک ہے پہچان. تو جو ہے ایک ہوتا معیار اور ایک ہوتا پہچان. ایک آیت اللہ کی پہچان کیا؟ سر پر امامہ ہوگا، بڑھاپے کو سے کمر جھکی ہوگی، عینک لگائی ہوگی، ہاتھ میں چھڑی اور تسبیح ہوگی، نالین پاؤں میں ہوں گے. یہ اجتہاد کا معیار نہیں ہے، تقلید کا معیار نہیں ہے، ان کی پہچان ہے. اسی طرح قربا بھی پہچان ہے، معیار مدت نہیں ہے. اسی تفسیروں کو کھنگال لی میں نے، وہ نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ کامل ایمان ہونا اور عمل، ہر عمل صالح ہونا، یہ معیار ہے. معیار اور ہوا کرتا ہے، پہچان اور ہوا کرتی ہے. لہذا قربا میں کون کون خواتین ہیں یا فلاں فلاں کیا جانتے ہیں مفسرین وقت ضائع کر رہے تھے. بھئی تم معیار دیکھو، معیار مودت ہے ایمان، کامل ایمان ہونا اور ہر عمل صالح ہونا. وہ ان کی پہچان ہے کہ وہ ذوی القربا میں سے ہی ایسے ہو سکتے ہیں. توجہ ہے. تو ان سے کیا ہے؟ مودت ہے. ان کی مودت کیا ہے؟ غور سے ختم کر رہا ہوں. ان سے مودت منصب رسالت اور نبوت کے فرائض انجام دیے جانے کا اجر، صلہ، عوض ہے. کیا اجر ادا کیے بغیر مسجد کا کام ہو، نماز ہوگی؟ قبر آپ نے بنوا سروائی دی نہیں. بعض کہتے ہیں اس میں نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ نے ان کو حق دیا نہیں ہے. پانی قیمت دیے بغیر لے لیا آپ نے، اس کو کر لیا، نماز ہوگی؟ بھائی ہر شے کے عوض و اجر ادا کیے جانے کے بعد وہ مالک ہوتا، پھر آگے استعمال ہو سکتا ہے. جب کار رسالت کا اجر نہیں کہ مودت ہو، جب مودت نہیں رکھتا ہے تو کار رسالت کام نہیں آئے گا. توجہ ہے. لہٰذا ان کی مودت کوئی معمولی شے نہیں. اب ختم کر رہا ہوں. مودت کیا چیز ہے؟ وہ نہیں ہے. ایک مثال اب دے کر پھر عرض کروں گا. 2 اعرابی آئے تھے ایک ناقہ لے کر. ہر ایک مدعی تھا کہ مالک میں ہوں، میں ہوں. جو اصل مالک تھا سرکار دو جہاں سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہر کرا دیجیے. اگر جگر میں 2 سوراخ ہیں تو مالک میں ہوں، ورنہ اس کا یہ مالک ہے. نہر کرایا گیا. اس کے جگر میں 2 لوگوں نے پوچھا یہ تو کیسے نام تھا؟ اس کے 2 بچے تھے. یکی بعد دیگر اس کے سامنے میں نے نہر کیا تھا. اسے چیخ ماری تھی، مجھے یقین وقت جگر پھٹ گیا. یہ مودت نہیں ہے، یہ مودت ہی مانگی گئی ہے. اتنی ہے بھی نہیں، اتنی بھی نہیں ہے. اس کے بعد یہ بھی مراد ہی نہیں ہے. ایسی بلندر بھی ہو تو بھی وہ نہیں ہے. سب سے پہلے توجہ، کسی سے ملنے کے بعد ان کے حسن و جمال سے مانوس ہونے کے بعد انس پیدا ہوتا ہے، نہیں ہوتا. انس کا آہستہ آہستہ قریب آنے کے بعد الفت پیدا ہوتی ہے.
الفت پیدا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ محبت ہوتی ہے. جب الفت ہو تو وہ خیر خواہی رکھتا ہے، اس کا نقصان ہو ضرر نہ ہو. اور جب محبت ہو تو وہ خیر خواہی سے آگے بڑھتا ہے. جب محبت ہو تو اس کا ہر فعل، اس کا ہر قول اپنے پر لازم قرار دے کر ان کے اپنی کردار سازی میں ان کے اعمال کا نمونہ لیا کرتا ہے. کیا ہم میں وہ چیز ہے؟ کیونکہ وہ حسن نے یہ کام کیا، میں یہ کر رہا ہوں. سید شہداء نے کام کیا، اس لیے امام زین العابدین نے ہر معصوم کا نام لو، ان کے کردار کوئی اپنا رہا ہے سوائے 14 ہٹوں کے علاوہ ہے کچھ؟ ایسے یاد رکھے، مدد کا معنی ان کی سیرت کو اپنانے کا نام ہے، اور ان کے اقوال کو شناخت کے بعد ان پر عمل کرنے کا نام ہے. آگے سے ہے خلت ہے، کیونکہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہر شے سے گزر کر صرف وہی پیش نظر ہو. لا یکلف نفسا الا وسعها، لا یکلف نفسا الا وسعها ہے. انسان کو اس میں تو خلت نہیں ہے. مدد ہے تب حکم دیا ہے، خلت نہیں ہے. جب خلت نہیں تو عشق بھی نہیں ہے، عشق بھی نہیں تو ولا بھی نہیں. خیر ایک ممبروں پر گفتگو ہوتی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے. مدد تم سے مانگی گئی ہے، لیکن مدد کسی کے اندر ہے ہی نہیں ہے جس کے اندر مدد اہل بیت تو کسی سے دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، حسد کر رہا، غیبت کر رہا ہوگا. درود کہیں آپ بھائی. بس آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. اگلے انشاءاللہ اس پر دیکھوں گا. بہر کیف یہ ہے، ان کی سیرت عملی طور پر لینا، اس پر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا واجب ہے. یہ مودت ہے. اپنے گریبان کھو کر دیکھے کہ ایسا ہے کہ نہیں. اور یاد رکھیے، ہر بات اس پر نہ تھوپے. شاید مجھ میں میں خود شاید مجھ میں ویوب ہے، دیکھ رہا ہوں. ہر فرد اپنے بارے میں نصیحت لیں، تذکر لیں. فلاں کے لیے کہا، خود بری نہ کرے. ہر اپنے بارے میں سوچیں کہ مجھ میں یہ کیا ہے، یہ خامی مجھ میں ہے کہ نہیں. باہر کے ختم کرم پروردگار عالم ہم سبوں کو ان کی مدد، ان سے مدد رکھنے کا جو حق ہے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیبہ تعلیما لکم تشریفا صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك أمينك صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وآخر رسولك الذي انتجبت وإليك جعلت حاضرا وشهيدا من خلقك والدليل على من بث رسالتك صلاة لا يقوى على ساحها غيرك. اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجته ولي أم السبتين الحسن والحسين طهرة طاهرة المطهرة تقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على سائها غيرك. اللهم صل الحسن والحسين سبت النبي وسيد أشهر الجنة علي بن الحسين القائم بك سيد العابدين. صل على محمد بن علي باقر من النبي صل على محمد بن علي باقر من النبي صل على جعفر بن محمد الصادق صل على موسى بن جعفر الكاظم صل على علي بن موسى الرضا ولي صل على محمد بن علي القائم صل على علي بن محمد ولي الدين صل على
علي بن صل على حسن بن علي القائم أمرك العامل أمرك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك وليك القائم خلق صراطا تامة نامة باقية تعجل بها فرجه إنها تقرب إليه بحب إملاتهم فارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.